بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة. پارہ 24 سورة المؤمن رکوع 3 آیات نمبر 20 تا 27. مذکورہ آیتوں میں دعوت فکر ہے عالم انسانیت کو کہ جو لوگ واضح دلائل کے باوجود توحید کا انکار کرتے ہیں، بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، قرآن کریم کے حقانیت اور دین اسلام کا انکار کرتے ہیں، تو کیا یہ لوگ روئے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا ہے کہ گزشتہ اقوام میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، تو ان بدبختوں کا کیا انجام ہوا؟ عبرت حاصل کرو۔ وہ لوگ قوت و طاقت، مال و دولت کے اعتبار سے بہت طاقتور تھے، سخت تھے۔ ان لوگوں نے روئے زمین پر اپنے نشانات چھوڑ دیے۔ ان لوگوں کی تعمیرات، باغات، مال و دولت ان موجودہ لوگوں سے بہت زیادہ تھی، لیکن ان بدبختوں کے گناہوں کے سبب اللہ نے پکڑ لیا، عذاب نازل ہوا، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی بچانے والا ہے بھی نہیں۔ ذالک بأنہم کانت رسل بالبینات فکفروا فاخذهم اللہ۔ یہ مواخذہ اس لیے ہوا، وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح معجزات، نبوت کے دلائل لے کر آئے تھے، لیکن ان بدبختوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی، پیغمبر کو جھٹلایا، اللہ نے پکڑ لیا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ اللہ رب العالمین تو قوی ذات ہے، زوراور ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اب جب اسباب و موجبات کفر موجودہ لوگوں میں پائی جائے اور وہ اسباب اس میں جمع ہو جائے تو یقیناً یہ موجودہ کفار مشرکین مواخذہ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آیت نمبر 24 میں تذکیر بایام اللہ کے اساس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو روز روشن کی طرح واضح معجزات، کلی دلائل کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کے پاس بھیجا، لیکن ان تینوں بدبختوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا، کذاب قرار دیا، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ البتہ اتنی سی بات ہے کہ ساحر اور کذاب کی نسبت تینوں کی طرف تقریباً ہے، ورنہ یہ جو قارون تھا یہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ تو اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے عام لوگوں کو دین حق کی دعوت دی، جس پر بعض لوگ مسلمان ہو گئے، تو ان تینوں فرعون حکمران، قارون سرمایدار اور حامان جیسے وزراء اور مشیر، ان لوگوں نے مشورہ کر کے ریاست اور حکومتی طاقت کو استعمال کر کے جن لوگوں نے ایمان لایا ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالا، قتل کرنا شروع کیا تاکہ ان کی جمعیت و طاقت بڑھ نہ جائے، اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے تاکہ خدمت جو ہے ہمارے کر سکے۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال۔ ان کافروں کی تدبیر محض بے اثر رہے، چنانچہ آخر میں موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے۔ فرعون نوزائیدہ بچوں کو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل قتل کرتے تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے
اپنے قدرت کاملہ سے فرعون کے قتل سے بچایا، فرعون کے گھر میں پرورش پائی۔ جب اللہ کی طرف سے نبوت ملی، معجزات ملی، تو فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالوں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو مدد کے لیے پکارے۔ فرعون نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین نہ بدلا دے، مجھے اندیشہ ہے کہ زمین پر فساد نہ کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی جو باتیں بالمشافہہ سنی یا بالواسطہ سنی رپورٹ کی بنیاد پر، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے اور تمہارے سب کے پروردگار کے پناہ لیتا ہوں من کل جبار لا یؤمن بیوم الحساب۔ متکبر کا معنی ہمارے شیخ مولانا ڈاکٹر شیخ علی شاہ صاحب خردماغ سے کرتے تھے، کہ مطلب یہ ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہر سرکش خردماغ متکبر کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، جو روز و حساب پر یقین نہیں رکھتے، بعض بعد الموت کا منکر ہے۔ لہذا فرعون باطل پر تھا، اور فرعون استعارہ ہے بطلان سے، فرعون عبارت ہے فرعونیت سے، فرعون عبارت ہے ظلم، جبر، بربریت، دہشت اور وحشت سے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام حق، حقانیت، صداقت کا استعارہ ہے، فتح اور غلبہ کا استعارہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حق و باطل کا یہ کشمکش یہ جاری رہے گی، قیامت کی صبح تک جاری رہے گی۔ اولم یسیروا، کیا انہوں نے سیر نہیں کی فی الارض، زمین میں، فینظروا، تاکہ وہ دیکھتے، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبۃ الذین، انجام ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کانوا، وہ تھے، ہم اشد، وہ سخت، منہم، ان سے، قوتاً، قوت میں، و آثاراً، اور آثار کے اعتبار سے، فی الارض، زمین میں، فاخذہم اللہ، پس پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، بذنوبہم، ان کے بسبب ذنوبہم، گناہوں کی وجہ سے، وما کان لہم، اور نہیں تھا ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من واق، کوئی مددگار، کوئی بچانے والا۔ ذالک بانہم، یہ اسی لیے کہ کانت تأتیہم رسلہم، کہ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسل، بالبینات، روشن دلیلیں لے کر، فکفروا، پس وہ ان کا انکار کرتے تھے، فاخذہم اللہ، پس پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے، انہ، بے شک وہ، قوی، بہت قوت والا ہے، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بھی، آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور واضح دلائل کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کے پاس، وہامان، اور حامان کے پاس، وقارون، قارون کے ساتھ، فقالوا، پس وہ کہنے لگے، ساحر، جادوگر ہے، کذاب، جھوٹا ہے۔ فلما جاءہم الحق، جب وہ لائے ان کے پاس دین حق، من عندنا، ہمارے طرف سے، قالوا، وہ کہنے لگے، نقتلوا، قتل کرو، قتل کر ڈالو، ابناء الذین، بیٹے، اولاد، الذین، ان لوگوں کا، آمنوا، جنہوں نے ایمان لائے، معه، ان کے ساتھ، واستحیوا نساءهم، اور زندہ رہنے دو ان کی عورتیں، وما قید الکافرین، اور نہیں ہے تدبیر کافروں کا، الا فی ضلال، مگر بے اثر یا ناکام۔ وقال فرعون، اور فرعون کہنے لگے، ذرونی، اترکونی، چھوڑ دو مجھے، اقتلو، کہ میں قتل کر دوں موسیٰ علیہ السلام کو، ولیدع ربہ، کہ وہ پکارے اپنے رب کو، انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، کہ وہ بدل ڈالے گا تمہارے دین کو، او ان یظہر فی الارض، یا یہ کہ پھیلائے فی الارض، زمین پر، الفساد، فساد۔ وقال موسیٰ، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی عذت، بے شک میں نے پناہ لی ہے، بربی، اپنے رب کے، وربکم، تمہارے رب کے پاس، من کل متکبر، ہر متکبر شخص، خردماغ شخص ہے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو ایمان نہیں رکھتا قیامت کے دن پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک، وصلی وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین۔